موت سے پہلے کا ایک وقت ہے اور اس وقت سے بھی انسان غافل ہے، اور اس وقت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اسے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ایک انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت کی تکلیف کا جو معاملہ ہے جسے سکرات موت کہتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اور انسان جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، بلکہ موت آنے ہی کو ہوتی ہے کہ اب روح نکلے گی، اس سے پہلے ایک فرشتہ اس مرنے والے بندے سے کہتا ہے تو بھاگتا تھا نا موت سے، میں آ گئی۔ اب یہ سکرات موت ہے کیا؟ یہ جسم سے روح کے نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ اس تکلیف کا معاملہ ہے۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بستر پر کئی دنوں تک پڑے رہتے ہیں، نہ کھانا چلتا ہے نہ پینا چلتا ہے، تو مجبور ہو کر کے بیٹا بھی جو اپنی ماں کی زندگی چاہتا تھا، ماں کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ حضرت دعا کریں کہ میری ماں کی سکرات آسان ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگ ان مرنے والوں کے سامنے بیٹھ کر کے یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے ہر تکلیف کے علاج کی کوشش کی، گرمی ہو تو اے سی کا انتظام کیا، اچھی نیند آئے تو نرم گدوں کا انتظام کیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جو حق ہے ڈیفینیٹ آنا ہے اس کا کیا ہمارے پاس انتظام ہے؟ اور وہ وقت کتنا کٹھن ہوتا ہے، جسم سے روح کے نکلنے کا وقت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جسم کے کسی ایک جز کے اوپر حملہ نہیں ہوتا یا جسم پر حملہ نہیں ہوتا۔ موت جب آتی ہے تو ڈائریکٹ روح پر اٹیک کرتی ہے۔ جسم میں جہاں جہاں بھی روح موجود ہے وہاں سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک سوئی ہے، آپ کی انگلی کے پور پر وہ سوئی لگی تو آپ کے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوگی، پیر میں تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ جان پر جسم پر سوئی لگی ہے تو یہاں جو روح ہے نا اس کی وجہ سے اتنے حصے میں ہی تکلیف ہوگی، چونکہ اٹیک جسم پر ہوا ہے، روح پر نہیں ہوا۔ لیکن پورے وجود کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہاتھ میں بھی جان موجود، پیر میں بھی جان موجود، آنکھ میں بھی جان موجود، کان میں بھی جان موجود، تو ڈائریکٹ روح پر اٹیک ہوتا ہے، اس لیے کہ روح نکالی جاتی ہے۔ تو روح کے نکالتے وقت جسم کے کسی ایک عضو پر تکلیف نہیں، پورے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ایک اپنے جونیئر صحابی سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جسم سے روح کے نکلتے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین، کانٹے دار درخت کے اندر اگر کپڑا ڈالا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح سے کپڑا تار تار ہو جاتا ہے ایسے ہی پورے جسم کی پوزیشن روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کسی پر 300 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرنے کا وقت آیا اور زندگی کے ظاہری حیات کے چند لمحات باقی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور رفیق اعلیٰ کلمہ طیبہ رفیق اعلیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سکرات آسان چیز نہیں ہے۔
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے سوچا کہ اس وقت کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ سکرات ہماری کیسے آسان ہو، اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو سمجھاتا ہوں بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے نکلنا؟ سب سے پہلے پیر ٹھنڈے پڑتے ہیں، روح پیر سے نکلتی ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے یہ پیر سے روح نکلنے کا معاملہ، اسٹارٹ وہاں سے؟ تو جواب ملے گا تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے۔ جب پیر سے روح نکل گئی تو پیر میں طاقت تو ختم ہوگی، بھاگے گا کہاں آدمی؟ بھئی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو خوب پیر پٹکتا ہے، اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ پیر میں جان ہوتی ہے اس کے، لیکن آج تک کسی مرنے والے کو اٹھ کر بھاگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ پہلے اس کے پیر سے روح نکال لی جاتی ہے۔ کتنا مجبور ہے انسان اپنے رب کے سامنے۔ اور ایک خاص بات میں عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اس وقت کی تکلیف کے لیے مدد کو وہ پکار بھی نہیں سکتا۔ کیا کسی مرنے والے کو آپ نے دیکھا ہے جو سکرات کے عالم میں اور کہے مجھے بچاؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں۔ اس کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف اسے فیل ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ بول نہیں پاتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ کسی کی موت اچھی ہوئی ہے، خاتمہ اچھا ہوا ہے، اس کی بھی علامتیں بیان کی گئیں۔ اگر مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو سمجھ لینا اس کی موت اچھی واقع ہوئی ہے، حدیث شریف سے۔ اور کوئی بھی انسان ہزار شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے، مان لو زر کے اعتبار سے اتنا انبار اس کے پاس ہو جس کی کوئی انتہا نہیں، عزت کی پوزیشن یہ ہو کہ پوری دنیا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہو، اور اس کی عبادت کا معاملہ یہ ہو کہ مصلی سے اس کا سر اٹھتا نہ ہو، پھر بھی اسے ڈرنا پڑے گا کہ پتہ نہیں میری موت کس حال میں ہو، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی سجدوں میں گزری لیکن آخری وقت ان کا ایمان چلا گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی گناہوں میں گزری آخری وقت ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو جب تک کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو آدمی کو کامیاب تصور اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، جب کبھی لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اولیاء سے اپنے تعلق کو بنائے رکھو، بزرگوں سے رابطہ رکھو، تو لوگ تصور کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگیں، اب اللہ ان کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں بھی اللہ دے گا۔ لیکن آئیے تفسیر کبیر، جو تفسیر کی ایک عظیم تفسیروں کے اندر ایک عظیم تفسیر سمجھی جاتی ہے، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، تقریباً مکاتب فکر کے لوگ اس تفسیر کو اہمیت بھی دیتے ہیں، پڑھتے بھی۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم بزرگ سید عالم دین، اللہ ایک ہے اس کے بارے میں ان کے پاس 360 دلیلیں موجود تھیں، لیکن جب سکرات کا وقت آیا نا، آ گیا شیطان۔ فخر الدین اللہ ایک ہے تو دلیل پیش کرو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کا جواب دیا، دلیل توڑ دی۔ دوسری دلیل آپ نے پیش کی، شیطان نے دوسری دلیل بھی توڑ دی۔ تیسری دلیل پیش کی، شیطان نے تیسری دلیل بھی توڑ دی۔ امام رازی کے پاس 360 دلیلیں تھیں، وہ دلیلیں پیش کرتے گئے، شیطان توڑتا گیا، دلیلیں پیش کرتے گئے، شیطان توڑتا گیا، یہاں تک کہ 359 کے قریب دلیلیں آپ نے پیش کی جسے شیطان نے توڑ دیا۔ اب پریشان ہے کہ
اس کو اور کیا دلیل دی جائے؟ تو اب ان کے شیخ اور ان کے پیر و مرشد جو تھے وہ پائے کے بزرگ تھے، انہوں نے سکرات کی کیفیت کو دور سے مشاہدہ کر لیا کہ راضی کی یہ کیفیت ہے اور شیطان پریشان کر رہا ہے۔ وضو کر رہے تھے، لوٹا جو آپ کے پاس تھا اٹھا کر کے پھینکا اس طرف اور کہا فخر الدین کہہ دے میرا خدا بغیر دلیل کے موجود ہے۔ بس آپ نے یہ کہہ دیا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ تو بڑے بڑے اولیاء ڈرتے تھے اس وقت کو لے کر، اس لیے کہ اس وقت اتنی پیاس لگتی ہے۔ توجہ چاہوں گا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے غور سے سنیے گا، اس وقت جو سکرات کا وقت ہوتا ہے اتنی شدت سے پیاس لگتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر 7 سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی، یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا گیا جو بے نمازی ہوگا، جو بے نمازی ہوگا سکرات کے وقت اس کی حالت ایسی ہی ہوگی کہ پیاس کی شدت کی بنیاد پر اسے جتنا بھی پانی پلاؤ گے اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ بے نمازی کے لیے بڑے خطرے ہیں، بڑے خطرے ہیں بے نمازی کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کی بات بتاؤں۔ ایک سکرات کا وقت ہے، صحابہ پہنچے اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی اس حال میں اگر کوئی انسان ہو کہ سکرات کی کیفیت نظر آ رہی ہے تو اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، خدا نہ خواستہ اس نے اس وقت ہی کہہ دیا معاذ اللہ کہ میں نہیں پڑھتا تو خاتمہ خراب ہوگا۔ تو حدیث شریف میں لقنو، تلقین کرو، ان کے سامنے تم بلند آواز سے کلمہ پڑھتے رہو، کلمہ شہادت پڑھتے رہو، تو سن سن کر اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اب ان کی سکرات کا وقت ہے، اب جا کر کے سب پڑھ رہے ہیں لیکن اس صحابی کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ پہنچے اور عرض کیا کہ حضور تلقین کر رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی اور کلمہ بھی زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا لے چلو اس کے پاس۔ گئے ان کی ماں کے پاس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو عرض کرتی ہوں بہت ستایا ہے، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اسے معاف کر دو نا، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، سکرات کے عالم میں معاف کر دو اسے۔ وہ کہتے ہیں اس نے بہت ستایا، میں معاف نہیں کر سکتی، بہت ناراض کیا۔ اس طریقے سے باتیں انہوں نے کہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لکڑیاں لو، آگ جلاؤ اور ان کے بیٹے کو آگ کے اندر ڈال دو۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو ماں نے کہا نہیں 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 میرے بیٹے کو آگ میں مت ڈالو، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کیا، ادھر اس بچے کی روح پرواز کر گئی۔ یاد رکھیں ماں باپ کو ستانے والے کی روح بھی آسانی سے نہیں نکلتی، جلدی سے روح نہیں نکلتی، بہت خطرناک ہی وقت ہوتا ہے، بہت خطرناک۔ مرنے والے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہہ ہی نہیں پاتا کہ مجھے یہ دو مجھے یہ دو۔ کبھی کسی مرنے والے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سکرات کے وقت وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے یہ دو، نہ وہ تکلیف اتنی ہوتی ہے، وہ پریشانی اتنی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک علاج بتا دیتا ہوں، قربان میرے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کی عظمت پر۔ قرآن مقدس کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا، یعنی حضرت زلیخا پر اعتراض کیا گیا کہ تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی، تو کہا تم کیا جانو اس کا حسن کیسا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرنے کا حکم دیا، گزرنے کے بارے میں کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے قریب سے نگاہیں جھکائے ہوئے گزرے تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، حضرت یوسف کو عورتیں دیکھ رہی تھی، سب کے ہاتھ میں پھل دیا گیا تھا اور کہا کہتے یوسف کو دیکھ کے پھل کاٹنا، لیکن یوسف علیہ السلام کو دیکھی تو پھل کاٹنے کی بجائے انہوں نے انگلیاں کاٹ دی اور انہیں خبر بھی نہیں دی۔ اب انگلیاں کٹیں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن حسن یوسف ایسا تھا کہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے انگلیاں کٹ گئیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو میرے آقا کے حسن کا کیا کہنا، میرے آقا کے حسن کا کیا کہنا، جن کے چہرے کی قسم اللہ قرآن بھی یاد کرے اور جن کے چہرے کو خود خدا تکتا ہو
قد نرا تقلب وجهك في السماء والضحى، چہرے مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ اب اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ اس وقت یعنی نزاع کا وقت ہو تو کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، سکرات کی تکلیف، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو کہ سرکار جب روح جسم سے نکل رہی ہو تو حضور کو میں دیکھ رہا ہوں، سرکار میری نگاہوں کے سامنے ہو اور میں حضور کو دیکھ رہا ہوں اور میری روح پرواز کر جائے، میرے مولا تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو، چہرے مبارک کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کرتے وقت انسان کو پیش آنے والی ہر تکلیف دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نکل جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سکرات یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے اور کئی اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے موت کی سکرات جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وقت اس جمعہ کو اتنا نہیں کہ جمعہ کے خطبے کے اندر بیان کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتائی جا سکیں اور آپ کے علم میں اضافہ کیا جا سکے، لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور عرض کروں گا جسے آج سمجھ کر کے آپ اٹھیں، اور وہ یہ ہے کہ موت کی تکلیف حق ہے، اس سے آدمی کو فرار نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ایمان پر خاتمے سے پہلے کامیاب سمجھے ہی نہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام علیہم الرضوان بھی ایک دوسرے سے جب کہتے تو یہی کہتے کہ دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ہم سب کی موت کی سکرات کو آسان فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ